حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا آگ کو بجھانے سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اور ساتھ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف درود پڑھنے کا نہیں بلکہ آپ نے سلام کی بھی فضیلت بیان کی نا، اور الحمدللہ ہم درود و سلام والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو میرے محبوب پر اور سلام بھی بھیجو۔ تو اسی لیے ہمارا اذان سے پہلے کہہ دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر جمعے کے بعد ہم مصطفیٰ جان رحمت پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کبھی ہم کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الحمدللہ کہ تم درود والے بھی ہو اور سلام والے بھی ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پڑھنے والوں کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آئیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق کہ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جانشین مصطفیٰ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے۔ اصل نام کیا ہے جی؟ عبداللہ ہے۔ اور آپ کا جو لقب آپ کا صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچا، اور عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد ہے۔ یہ آپ کا لقب تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے کہ آپ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔
اللہ اکبر. اور فرمایا آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے, اسلام آپ نے قبول فرمایا. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ہر جنگ, ہر غزوے میں شرکت کی, جتنی بھی غزوات ہوئے سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی. اللہ اکبر. اور آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جہاں جہاں فیصلہ ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے. اور اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پائی, کہ جو کہ ہمارے پاس ہفتے کی رات 22 جمادی الاخری ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے. تو ہم نے انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی بڑے دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر جگہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. غار میں بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں, مسجد نبوی میں دیکھیں تو ساتھ ہے, غزوات میں دیکھیں تو ساتھ ہیں, حضور پریشان ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں, حضور خوش ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں. اور دیکھیں صدیق اکبر کا نصیبہ دیکھیں کہ آج مزار میں بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اور خوش نصیبی کی بات دیکھیں کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہی ہیں, اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی جائیں گے. یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. قرآن پاک پارہ 3 سورۃ آل عمران کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین, کہ اللہ والے ہو جاؤ. تو حضرت ابو عباس عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بہت پرانے بزرگ ہیں, تو آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ حضور اس کی تفسیر کر دیں, ہمیں بتا دیں کہ اللہ والے ہو جاؤ, تو اللہ والے کون ہیں؟ تو فرمایا اس آیت میں جو فرمایا نا کونوا ربانیین, کہ اللہ والے ہو جاؤ, اس سے مراد یہ ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہو جاؤ, کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا اللہ والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا ہے. یہ اس کی تفسیر ہمارے اسلاف نے کی ہے, بزرگان دین نے کی ہے, جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں. تو پیارے بھائیوں, ہمیں اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر کی کتنی شان ہے کہ قرآن میں جو آیت آئی اس کی تفسیر, اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جاؤ, جس طرح انہوں نے نیک کام کیے, اللہ کو راضی کیا اور اپنے محبوب کو راضی کیا, تم بھی ایسے کاموں میں لگ جاؤ تو تم بھی اللہ والوں میں شمار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اے کاش ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت حضور سے کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور مقام پر اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ترجمہ کنز العرفان, اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل. رجوع کرنا مطلب میری طرف لوٹنا, کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو کس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے؟ سارے بولیں جی, اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل. جو آدمی میری طرف رجوع کر رہا ہے نا تو اس کے راستے پر چل, جس طرح وہ میری طرف رجوع کر رہا ہے تو بھی اس طرح کر. تو آئیے اب ہم سلطان المفسرین, جو تفسیر کرنے والوں کے بھی سلطان ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور اس آیت کا مطلب کیا ہے, کون سے آدمی کے پیچھے چلنے کا اللہ عز و جل فرما رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن میں رب ان کے بارے میں فرما رہا ہے
کہ ان کے راستے پر چل۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل کے ٹھوکروں میں، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہے۔ کہ ہماری رہنمائی کرنے والے بھی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایمان صدیق اکبر کہ آپ کا ایمان کیسا مضبوط تھا۔ آج تو چائے کی پیالیوں پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، آج تو کچھ پیسے مل جائیں تو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کہ آپ اپنے معاشرے میں نظر نہیں دوڑاتے کہ باہر کا ویزا لگانے کے لیے لوگ قادیانی لکھوا کر نہیں جا رہے، اپنا ایمان ایک ویزے پر بیچ رہے ہیں۔ اور شان ایمان صدیق تو دیکھے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تو دیکھے کہ جو کہہ دیا میرے حضور نے بس وہی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ بس جو میرے حضور نے کہہ دیا اس پر میری آنکھیں بند، بس آگے چونکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس یہی میرے لیے حرف آخر۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے گئے، تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ تو آپ نے وہ خواب، ایک بحیرہ نامی راہب تھا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ تو کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے پیدا ہوئے تھے، تو آپ نے ایک خواب دیکھا حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ تو آپ نے یہ اپنا سارا خواب ایک راہب کو بتایا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ جس طرح آج ہم پوچھتے ہیں نا کون سی برادری سے تعلق ہے، تو پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ تو فرمایا قریش کے قبیلے سے تعلق ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد کہ تم ہو کون، کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں تاجر ہوں، کاروبار کرتا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو سنو، تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، ایک نبی تشریف لائے گا، تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ تو کہا اس کی حیات میں، یعنی کہ جب وہ نبی حیات ہو جائیں گے تو ان کی حیات میں تم ان کے وزیر ہوگے۔ پہلے ہی خواب کی تعبیر میں بتا دیا گیا کہ تم ان کے وزیر ہوگے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اور وصال کے بعد جب وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو تم ان کے بعد جانشین ہوگے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، ان کے وصال فرمانے کے بعد تم جانشین ہوگے۔ تو مطلب خلافت کے حقدار تم ہی ہوگے اور تم ہی کرو گے۔ اور آج دیکھ لیں کتابیں اٹھا کر کہ اس میں جو خلافت سب سے پہلے کی حضور کے بعد، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سارے واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے۔ حالانکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن پہلے ہی بشارتیں مل گئیں کہ تم ہی ان کے وزیر بنو گے، تم ہی ان کے یار بنو گے، تم ہی ان کے دوست بنو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب جاہلیت کے دن تھے نا، تو میں ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا،
تو کہتے ہیں کہ ایک ٹہنی خود بخود میرے پاس یوں آئی اور اتنی نیچے آئی کہ میرے سر پر لگنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے سر پر آ کے لگی تو میں اسے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ٹہنی میرے سر پر آ گئی۔ تو اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں آئی، وہ درخت کہنے لگا کہ اللہ پاک کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ سعادت مند بنو، یعنی اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ درخت جو بے جان ہے، بول نہیں سکتا، وہ بھی بول کر بتا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کے دوست بن جانا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے، تو اور ان کا نام کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ تو اس درخت نے کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت سے کہا کہ جب وہ مبعوث ہو جائیں تو مجھے بتا دینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درخت میں سے ایک دن آواز آئی ہے ابو قحافہ کے بیٹے وہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں، اب کوشش کرو اور قسم ہے رب موسیٰ کی اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ لے کر جائے کہ سب سے پہلے تم اسلام قبول کرو جا کے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو بکر میں تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، ان کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لایا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا شان بیان کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں، ہمیشہ سے مسلمان ہیں۔ عالم ارواح کے اندر جب اللہ عز و جل نے سب سے اقرار کروایا تھا اللہ عز و جل نے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کیا فرمایا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے مالک تو ہی ہمارا رب ہے، ساروں نے یہ اقرار کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف دو ہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے مسلمان ہیں، عالم ارواح سے لے کر قیامت تک جو مسلمان رہیں گے ہمیشہ سے وہ دو ہی شخصیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہمیشہ سے مسلمان ہیں، اور دوسرا فرمایا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ہمیشہ سے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ان کے پاس سے کفر کی ناپاکیاں بھی نہیں گزری، یہ کفر سے پاک رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی۔ اللہ اکبر۔ کہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 سال کے تھے نا، 4 سال کے، تو ابھی آپ کے والد جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی آپ کفر کے اندھیرے میں تھے۔ تو آتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے
اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کے جو والد تھے وہ آپ کو لے گئے اور آپ کو کہا کہ اے ابو بکر اس کی عبادت کرو، اس بت کی عبادت کرو، اور آپ کو یہ کہہ کر اس بت خانے میں چھوڑ کر آپ چلے گئے آپ کے والد۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مورتی کو گھور رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مورتی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ وہ کیا دے گا جو خود نہیں کھا سکتا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دو۔ وہ بیچارہ کیا بولتا جو خود نہیں بول سکتا، وہ مورتی کیا بولتی جو خود نہیں بول سکتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، 4 سال کا بچہ، کیا طاقت ہوتی ہے اس میں، لیکن آپ دیکھیں 4 سال کا بچہ ہے بھی تو کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا کر اس مورتی کو مارا، تو وہ مورتی، آپ نے جو پتھر مارا تھا وہ برداشت نہ کر سکی، وہ مورتی منہ کے بل آ کے نیچے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب وہ نیچے گری، آواز ہوئی، تو ابو قحافہ جو آپ کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر ان کی والدہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے لال نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے یہ کہا نا اپنی بیوی سے، تو آپ کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی تو غیب سے یہ آواز آئی تھی کہ اللہ پاک کی سچی بندی آزاد بیٹا مبارک ہو، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ تو فرمایا آسمان میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرما کون رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اگر ترازو میں ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان پر وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ ساری امت، ساری اہل زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں، تو کہا یہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے کتنی شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دیکھیں علم اور تجربے میں فرق ہوتا ہے، علم اور تجربے میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندہ ہے جس نے کبھی زندگی میں شہد نہیں کھایا، ہاں لوگوں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ میٹھا ہوتا ہے، یا اس نے کتاب میں سے پڑھا ہے کہ یہ میٹھا ہوتا ہے، کھایا کبھی نہیں ہے شہد کو۔ یہ ہے علم کہ اس کو معلومات ہے۔ اور ایک بندہ ہے جس نے شہد کو کھایا ہے، چکھا ہے، اور وہ اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یہ میٹھا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ جو بندہ کسی سے سن کر یا کتاب سے پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ شہد میٹھا ہے، اور جس نے کھایا ہے، تجربہ کیا ہے، تو
زیادہ مضبوط دلیل کس کی ہے؟ جس نے کھایا ہے۔ ایسے ہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری جنت دیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان سے بھاری ہے۔ تو سوچئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، پھر ایک ترازو لایا گیا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور ایک پلڑے میں میری پوری امت کو اس کو بٹھایا گیا، تو کہا کہ میرا وزن بھاری تھا۔ پھر ایک پلڑے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا اور ایک پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھایا گیا، تو کہا اب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیو دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر۔ تبھی تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ نعرہ دیا، ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان اور علی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی۔ پیارے بھائیوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز العرفان، ترجمہ سنیں، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاذ اللہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو سنیں، دشمن کبھی بھی اپنی دشمن کی شان بیان کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اب سنیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو فرمایا نا کہ ان کی تصدیق کی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سچ لانے والے سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب شان صدیقی مولا علی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ تو آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ یہ آج کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ہی یہ علیحدہ کچھ لوگوں کو بد ظن کیا ہے، گمراہ کیا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ آپس میں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق کر دیا، حالانکہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں ہم ان کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ تبھی تو ہم الحمدللہ ہر صحابی سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے ہر فرد سے ہم محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے ہماری نسبت، اولیاء سے محبت کرنے والے، علماء اہل سنت سے محبت کرنے والے۔ الحمدللہ ہمیں یہ نصیب ہوا ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو عاشق رسول ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر جگہ ساتھ ساتھ، جس طرح حضور نے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسے کیا۔ تو کیا یار ہم نہ ویسے کریں جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے کیا؟ صدیق اکبر بھی تو حضور کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
محبت کریں. تو ہم یہ بھی آخر میں نعرہ لگا دیں کہ دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر صدیق دا. یہ یاد رکھنا ہے. پہلا نمبر کس کا ہے جی؟ خلافت میں بھی پہلے نمبر پر ہے، ولایت میں بھی پہلے نمبر پر ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کو شان ملی ہے. ہم ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ مولا علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں. یہ جو کچھ لوگ علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں نا، ہم ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ہر ایک کے درجے علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کو اسی درجے پر رکھ کر ان سے محبت کرنی ہے، پھر ہی ہمیں ان کی برکتیں ملیں گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہر جمعرات کو کوشش کیا کریں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں اس میں بھی شرکت کیا کریں. یہ فیضان مدینہ کانا 9 میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ جمعے میں بھی وقت دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ 2 گھنٹے اجتماع کے لیے بھی دے دیا کریں. عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اور الحمدللہ یہاں سے بس جاتی ہے. کیا جاتی ہے جی؟ جس نے جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ یار ہم ادھر ہی رہ گئے، ہمیں نیکوں کی صحبت نہیں ملی. اور یہ تحقیق سامنے آئی کہ 75% بندہ دیکھ کر سیکھتا ہے. کتنا؟ 75% 100 میں سے. اور 8% جو درس دیا جاتا ہے اس سے سن کر سیکھتا ہے. 75% دیکھ کر سیکھتا ہے. جب ہم جائیں گے تو پھر ہی سیکھیں گے نا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں اور جمعہ میں بھی کوشش کیا کریں جلدی آیا کریں، کہ جب آپ جلدی آئیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا. الحمدللہ جو پہلے کے بیٹھے ہیں ان کو الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اور الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید ہے محبت اور بڑی ہوگی، ہر صحابی سے محبت اور بڑی ہوگی. تو ہمیں چاہیے جس طرح ہم کاروبار میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ یار میری 1 دکان ہے 2 دکانیں ہو جائیں، میرے پاس 2 کاریں ہیں 3 کاریں ہو جائیں، میرے پاس 1 فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائیں، میں زیادہ سے زیادہ کاروبار میں ترقی کروں. تو یار اس چیز میں بھی ترقی کریں نا، کہ میں نیکیوں میں بھی زیادہ ترقی کروں، میری ایمان کے اندر بھی زیادہ ترقی ہو. سیدنا صدیق اکبر روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ایک ہی سوال کرتے، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور روزانہ ایک ایمان کا درجہ بتاتے، پھر اس پر عمل کرتے. اگلے دن پھر آتے، پھر عرض کرتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ایمان کا ایک اور درجہ بیان کرتے. تو کیوں نہ ہم بھی اجتماعات میں جا کے، محافل میں جا کے، جو اہل سنت کی صحیح محافل ہیں ان میں جا کر ہم سیکھیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی نا. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا مہکا مدنی ماحول ہے، کوشش کریں اس میں بھی شرکت کریں. اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے.